لیکن ابھی ذرا اس بجٹ کا کوئک ریویو لیتے ہیں. ہمارے ساتھ حماد اظہر صاحب موجود ہیں, سابق وفاقی وزیر. بہت شکریہ حماد صاحب. اس میں دو تین نکات جو میں نے مینشن کی, ایک تو obviously تعلیم, صحت, یہ میرے چونکہ دل کے بہت قریب ہے. ہمیشہ ہر بجٹ میں میں یہ دیکھتی ہوں کہ بھائی اس میں ہم نے کتنے پیسے بڑھائے ہیں. میرے نزدیک تو اس کو کئی گنا بڑھنا چاہیے, لیکن کیا ہمارے پاس, چونکہ آپ نے بنایا ہوا ہے بجٹ, اس لیے میں بڑا آنیسٹلی آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم جیسی قوموں کے پاس تعلیم کے لیے, صحت کے لیے, ماحولیات کے لیے ہنگامی طور پہ جو ترجیحات ہیں ان کے لیے پیسے نہیں ہوتے, اس لیے یہ ہماری لو پرائیورٹی پہ ہیں. کہیں نہ کہیں کٹوتی لگانی ہو تو انہی کی قسمت میں ہوتا ہے کہ ان شعبوں میں کٹوتی لگے گی. دیکھیں, کٹوتی تو بالکل نہیں ہونی چاہیے, اور ہمارے دور میں تو اس کو کافی گنا بڑھایا بھی گیا. ویسے تو صحت اور تعلیم جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہے, اور پروونشل بجٹس کے اندر ان کا بہت بڑا حصہ ہونا چاہیے. جتنا حصہ ہونا چاہیے اتنا حصہ نہیں ہوتا ہے. لیکن بہرحال کچھ میگا پروجیکٹس ہیں جو وفاق کی ذمہ داری ہوتے ہیں اور جس کے لیے یہ بجٹس کام آتے ہیں. آپ نے تو ایک بجٹ کا ذکر کیا کہ جو 92 ارب سے 90 ارب پہ گیا ایجوکیشن کا. ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بجٹ جو ہے وہ بھی 66 ارب سے کم کر کے 51 ارب کے قریب کیا گیا ہے. اسی طرح ہیلتھ کا جو بجٹ ہے, کووڈ پینڈیمک کا دور چل رہا ہے, اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور کے اندر جو ہیلتھ کی فیسلٹیز یا جو ہماری سمجھ لیں کہ جو فالٹ لائنز نظر آئی ہیں جب یہ پینڈیمک سامنے آیا ہے, اس کو پلگ کرنے کی ضرورت تھی ایک 3-4 سالہ سسٹینڈ منصوبے کے ساتھ جس کے اوپر ہم چل رہے تھے, تاکہ ہم اپنی ہیلتھ فیسلٹیز کو آئندہ کے لیے ریمپ اپ کریں. کہ خدا نہ خواستہ اس مرتبہ تو ہم کووڈ کی وبا سے جو سارے اس کے ورسٹ افیکٹس تھے اس سے اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا, لیکن آئندہ کے لیے ہم نے اس کو بیف اپ کرنا ہے. لیکن ایسا بھی کوئی پروگرام ہمیں نظر نہیں آیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ, اور صرف یہی چیزیں نہیں ہیں, میں آپ کو بتاؤں زراعت میں فرٹیلائزر پہ 2% سے سیلز ٹیکس بڑھا کے 10% کر دیا گیا. فاسفورک ایسڈ پہ سیلز ٹیکس کو 2 سے 10% کر دیا گیا. نیچرل گیس پہ جو سیلز ٹیکس لگتا ہے اس کی شرح کو بڑھا دیا گیا. تو اس طرح کی بہت ساری اس میں چیزیں ہوئی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ پروگریسو نہیں ہیں, بیکورڈ لکنگ ہیں. اور دوسری جانب الیکٹرک وہیکلز کے اوپر ایڈوانس ٹیکس لگا دیا گیا 200% کے قریب, اور اس طرح ایسی کچھ بیکورڈ لکنگ اور نان پروگریسو چیزیں ہوئی ہیں جس سے لگتا ہے کہ کوئی زیادہ سوچ بچار نہیں کی گئی بجٹ بناتے وقت, اور جلد بازی میں ایک بڑا غیر جسے سمجھ لیں کہ انسگنیفیکنٹ سا کوئی خاص اس میں نمایاں ہمیں سمت نظر نہیں آ رہی گورنمنٹ کی ڈائریکشن کی یا گورنمنٹ کی پرائیورٹیز کی, وہ بجٹ دے دیا گیا. لیکن حماد صاحب اس میں جو ٹیکس کے حوالے سے میں خاص طور پہ پوچھنا چاہتی ہوں, کیونکہ ہر دفعہ ٹیکس کے حوالے سے بجٹ میں یہی بحث ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے اپنا جو ٹیکس نیٹ ہے اس کو بڑھانا ہے. جو آلریڈی کلاس ٹیکس دے رہی ہے ان کے اوپر مزید بوجھ نہیں لادنا آپ نے. ابھی اس وقت جو ہے انہوں نے اپنا ایف بی آر ریونیو کا ہدف 7,004 ارب روپے مقرر کیا ہے. یہ کتنا ریئلسٹک ہے؟ اور آئی ایم ایف سے بھی اسی بارے میں گفتگو ہوتی رہتی ہے, اس پہ ڈیڈ لاک رہتا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچیویبل ٹاسک ہے, اور کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اس حوالے سے کوئی نہ کوئی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ میچ ہو جائیں گی؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے, اور اس پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا بجٹ کا جو ٹیکس کا ٹارگٹ ہے وہ کم از کم 8,000 ارب ہونا چاہیے تھا. 7,000 نہیں, 8 سے 8,500 ارب. اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے اپنے آخری سال میں ٹیکس کا جو ٹارگٹ سیٹ کیا تھا وہ 24% انکریز کا, یعنی 24% بڑھانے کا کیا تھا, جس کو نہ صرف کہ ہم نے پورا کیا بلکہ ایکسیڈ کیا. موجودہ حکومت نے صرف 12.5% اس کو انکریز کرنے کا ہدف رکھا ہے, اور اس وقت مہنگائی کی شرح 13.5% جا رہی ہے, جو کہ اگلے ماہ سے 20% ہونے والی ہے. تو یہ جو ٹیکس کا ٹارگٹ ہے 7,000 ارب کا, یہ تو مہنگائی سے ہی پورا ہو جائے گا. اور کیونکہ آپ نے مہنگائی کی فیکٹر سے اوپر رکھنا ہوتا ہے اپنے ٹیکس کے ٹارگٹ کو, مہنگائی سے, جی ڈی پی گروتھ سے, ان دونوں چیزوں سے جب آپ اوپر رکھتے ہیں تو پھر آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی بڑھتا ہے. تو جو انہوں نے ٹیکس کا ٹارگٹ رکھا ہے اس سے تو آپ کا اگلے سال ٹیکس ٹو جی ڈی پی ایکچولی نیچے آ جائے گا, یعنی کہ آپ ان ریئل ٹرمز کم ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہوں گے جب آپ مہنگائی کو فیکٹر ان کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک انہوں نے قوم کے ساتھ مذاق کیا ہے کہ 13% جو ہے وہ آپ کی 13.5% مہنگائی ہے, اور 12.5% آپ نے ٹیکس کا ٹارگٹ جو ہے وہ رکھ دیا ہے. یہ تو کم از کم 25 سے 30% اس کی انکریز ہونی چاہیے تھی. سو اب جیسے اس پہ ہے کہ حکومت نے جو ہاں تو ٹیکس نیٹ نہیں بڑھایا گیا ٹیکس نیٹ, آپ کو لگتا ہے کہ اور بڑھایا گیا تو کن سیکٹرز میں بڑھایا گیا ہے؟ کیونکہ ابھی مجھے بالکل ٹیکس نیٹ نہیں بڑھایا گیا. دیکھیں ٹیکس نیٹ کیسے بڑھایا جائے گا. مفتاح اسماعیل صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ 3,000 ارب کے قریب اس وقت ان کا تخمینہ ہے کہ ٹیکس ایویژن ہو رہی ہے,
لیکن اس ایویژن کو پکڑنے کے لیے تو انہوں نے یا اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنے کے لیے یا ڈیجیٹائز کرنے کے لیے تو انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا، بلکہ بیکورڈ قدم اٹھائے ہیں. یہ کریڈٹ کارڈز کی سیل کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر جو انہوں نے ایک وہ ٹیکس لگا دیا ہے، اس سے ڈیجیٹائزیشن جو آپ کی اکانومی کی ہے، جو کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم نے یہ اپنی اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے، اس سے بہت سخت نقصان پہنچے گا. کیش اکانومی کو فروغ ملے گا. دیکھیں نا، کوئی شخص ہے اب وہ کریڈٹ کارڈ استعمال نہیں کرے گا، وہ کیش استعمال کر لے گا اور وہ ٹیکس جو ہے اسے بچ جائے گا، لیکن اس سے ہماری معیشت کو تو فائدہ نہیں پہنچے گا، معیشت کو تو اس سے سخت نقصان پہنچے گا. کنسٹرکشن کے اوپر بھی میں پڑھ رہی تھی کہ جو کنسٹرکشن کی انڈسٹری ہے اس کے اوپر بھی ٹیکسیشن بڑھا دی گئی ہے. سو کیونکہ پچھلی حکومت کا ایجنڈا یہ تھا کہ آپ لوگ کی بڑی ہائی پرائیورٹی تھی کہ جی بھئی آپ اس بزنس کو آپ لوگ برات دیں تاکہ یہ فلرش کرے. یہ پچھلے آپ لوگوں کے جو رجیم تھا اس کا یہ ٹاپ 2-3 پرائیورٹیز میں سے تھا. سو اب آپ سمجھتے ہیں جو ٹیکسیشن جو زیادہ لگائی گئی ہے اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ میں آپ کو دیکھیں بتاتا ہوں. ہم نے کنسٹرکشن کی انڈسٹری کو فروغ دینا شروع کیا جب آپ سمجھ لیں کہ کووڈ کی وبا آئی تھی اور اکانومی کو کک سٹارٹ کرنے کی اور ریکورڈ سٹیٹ میں رکھنے کی ضرورت تھی، اور بہت کامیاب رہے ہم. 5.5% کووڈ کے اگلے سال اور اس سے اگلے سال 6% ہم نے گروتھ اچیو کی. اب انہوں نے کیا کیا ہے دیکھیں، انہوں نے اس بجٹ سے پہلے بیسیکلی اکانومی کے اندر 3-4 جھٹکے دیے ہیں. پہلے ان کے 60 دن میں روپیہ جو ہے وہ تقریباً 22 روپے ڈی ویلیو ہوا. پہلا جھٹکا یہ لگا. اس سے ظاہر ہے کہ ایک عدم استحکام آ گیا آپ کی کرنسی مارکیٹس میں، منڈیوں میں، سارے را مٹیریلز آپ کے ہر چیز جو ہے وہ مہنگی ہوئے گی. 60 دنوں میں 22 روپے، ایسے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. دوسرا جو انہوں نے جھٹکا دیا وہ جھٹکا یہ تھا کہ انہوں نے شرح سود جو ہے وہ 13 سال کی بلند ترین سطح پہ لے گئے. تیسرا انہوں نے جھٹکا یہ دیا کہ بجلی کی قیمت، گیس کی قیمت 45% بڑھانے کا اعلان کیا 1 جولائی سے، اور جو فیول ہے وہ 60 روپے لیٹر بڑھایا. یہ تینوں چیزیں آپ کی شرح مہنگائی کو 13.5% سے 20% سے 30% کے اندر اگلے ماہ کے اندر ہی لے جائیں گی. اگلے ماہ اور اگست کے ماہ کے اندر آپ دیکھیں گے. اب ضرورت یہ تھی کہ بجٹ میں ان جھٹکوں سے اکانومی کو انسولیٹ کیسے کرنا ہے تاکہ وہ اپنی رفتار پہ چلتی رہے اور اس کو وہ ڈیپ شاک کی سٹیٹ میں نہ چلی جائے اور انویسٹر کا جو سینٹیمنٹ ہے وہ کہیں ڈل نہ ہو جائے. اس سے سٹیپس لیے جاتے وہ لیکن ایسا کوئی سٹیپ نہیں دیا گیا، بلکہ الٹا زیادہ ٹیکسز لگائے گئے کہ کوئی اگر لارج اسکیل کی کمپنی زیادہ منافع کمائے گی تو اسے زیادہ ٹیکس دینا پڑے گا. ایڈوانس ٹیکسز کی بھرمار ہم نے دیکھی. دیکھیں یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ ایڈوانس ٹیکسز کیا ہوتے ہیں. اب جو شخص جو آپ کی ٹیکسیبل لمٹ میں ہے ہی نہیں انکم ٹیکس کی، کیونکہ آپ نے ٹیکسیبل لمٹ خود 6 لاکھ سے 12 لاکھ کر دی، اس کے لیے تو ایڈوانس ٹیکس ایک کاسٹ بن گیا نا. اس کے وہ ریکور تو نہیں کر سکے گا، وہ اپنے ٹیکس لائبلٹی میں سے منہا نہیں کر سکے گا. اور ہمیں پتہ ہے کہ ایف بی آر 90% کیسز میں انکم ٹیکس کے ریفنڈ نہیں دیتی، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں. تو اس کے ذریعے انہوں نے انڈائریکٹ ٹیکسیشن کا ایک بھرمار کرنے کی کوشش کی ایڈوانس ٹیکسز کی مد میں. تو اب یہ 327 صفحے کا جو ان کا فائنینس بل ہے اس کو ہم سٹڈی کر رہے ہیں. اس میں بڑی حیرت انگیز چیزیں جو ہیں وہ نکل رہی ہیں جس کا مفتاح صاحب نے ذکر نہیں کیا اپنی تقریر میں.